يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حاضرین گرامی، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، بزرگی و برتری، بڑائی و کبریائی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس نے ان آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا. ان تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ان تمام کی دیکھ ریکھ بھی کرتا ہے، وہی اس نظام کو بھی چلاتا ہے. اس نظام کے چلانے میں، ان کائناتوں کی دیکھ ریکھ کرنے میں نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و ساجی ہے، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے. وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور بے شمار انگرد درود و سلام نازل ہو تمام رسولوں اور پیغمبروں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. حاضرین، خطبہ مشتونہ کے بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، سورہ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حاضرین، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں. ذوالقعدہ کا یہ مہینہ اور اس کے بعد آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ، یہ وہ مبارک ایام ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا، مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جو نیکیاں کی جائیں گی وہ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور ان مہینوں میں جو گناہ کریں گے وہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے بار الہ ہم تمام کو ان مہینوں کی قدر کرنے اور ان میں کثرت سے زیادہ عبادت کرنے کی مولا تو توفیق عطا فرما۔ حاضرین، یہ وہ ایام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوگ حج کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کافی لوگ نکل چکے ہیں اور کافی لوگ نکلنے والے بھی ہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ جو جا چکے ہیں وہ محترم ہیں، جو جا رہے ہیں وہ محترم ہیں، اور یاد رکھ لیجئے ہر کسی کی یہ خواہش اور امید ہونی چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اس کا ایک گھر کا دیدار کرا دے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندگی میں ایک مرتبہ کروا دے، یہ دعا ہر مومن بندے کو کرنی چاہیے۔ سامعین، مختصراً یہی کہوں گا، آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے حج کے تعلق سے نہیں، حرمت والے مہینوں کے تعلق سے نہیں، شہر مکہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب اللہ کے اندر، اپنی کتاب کے اندر جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے وہ بہت بڑی ہونے کی وجہ سے کھائی ہے۔ ایک تو اللہ قسم کھا رہا ہے، اپنی کتاب میں کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہا ہے وہ بہت معتبر، بہت عزت وقار کے قابل ہوتی ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تین اور زیتون کے بعد، طور سینین کے بعد بلد الامین کی قسم کھائی ہے، شہر مکہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کی ابتدائی آیت لا اقسم بهذا البلد، نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں شہر مکہ بہت ہی محترم ہے، بہت ہی معزز و مکرم ہے۔ یہ مکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا محترم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر میں اپنے نبی کو پیدا کرنے کے لیے اسی شہر کا انتخاب کیا، اسی شہر کا انتخاب کیا اپنے نبی کو پیدا کرنے کے لیے، اور وہی شہر تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو بسایا، کعبۃ اللہ کی تعمیر جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ آئیے اس شہر کے تعلق سے عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ کی وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کرتے ہوئے ایک مقام تھا، مقام حزورہ، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پلٹتے ہیں اور پلٹ کر کے مکہ کو دیکھ کر دو باتیں بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ روئے زمین پر سب سے بہترین سرزمین اللہ کو اگر کوئی پسند ہے وہ تو ہے۔ روئے زمین پر سب سے بہترین اگر زمین کا کوئی حصہ اللہ کو پسند ہے وہ تو ہے۔ پھر فرمایا وَأَحَبُّ أَرْضُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ سرزمین بھی تو ہی ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، رواہ ترمذی۔ یاد رکھنا اگر تیری قوم کے لوگ مجھے تیرے سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا، میں کبھی مکے کو چھوڑ کر جانا پسند نہ کرتا، لیکن مجھے تیری قوم کے لوگوں نے نکال دیا، اس لیے شہر مکہ میں نکل کر کے جا رہا ہوں۔ ورنہ یاد رکھ لینا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور مجھے سب سے محبوب اگر کوئی شہر ہے وہ شہر مکہ ہے۔ تو سامعین، اللہ کے نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو اور روئے زمین پر اللہ کی پسندیدہ کا کوئی شہر ہے وہ شہر مکہ ہے۔ ایسے شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے برکت کی عام جگہ بیان فرمایا۔ ایک اور روایت کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قوم یخرجون منک ما سکنت غیرک، کہا اے شہر مکہ تو اللہ تعالیٰ کو مجھے کتنا پسند ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں تیرے علاوہ کسی شہر میں بسنا پسند نہ کرتا، کسی علاوہ تیرے شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں رہنا پسند نہ کرتا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی پسندیدہ تھی، یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا، جو اللہ کو پسند تھا اور
اور یہ ایسا معزز و محترم و مبارک شہر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کے نام سے یاد فرمایا۔ قرآن کے اندر اس کے کئی نام بتائے گئے، کہیں مکہ، کہیں ببکہ، ام القریٰ، 5 ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شہر مکہ کے تعلق سے بات بیان فرمائی۔ یہی شہر مکہ تھا جس کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن کے اندر نقل فرمایا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 تا 35 اللہ نے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ دعا کرتے ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت جب ابراہیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے پروردگارا اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو تو مامون و محفوظ شہر بنا دے۔ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگار ایک اور دعا تجھ سے مانگتا ہوں، سب سے پہلے مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے، بتوں کے آگے سر جھکانے سے تو مجھے بچا لے۔ وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ اس شہر مکہ کو تو مامون بنا، محفوظ بنا، اس کے اندر جو آ جائے وہ امن والا ہونا چاہیے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ اس دعا کے آخری میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی، اے اللہ تو اس مکہ کے اندر رزق میں برکت عطا فرما، پھلوں میں برکت عطا فرما۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں ابراہیم نے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی اے اللہ مکہ کے اندر تم پھلوں میں برکت دے، پہلے یہ نہیں کہا، پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا، محفوظ شہر بنا، عبادت کرنے کے اندر انسان کو خشخشا نہیں ہونا چاہیے، جھجک نہیں ہونی چاہیے، عبادت کے لیے آ جائے تو ڈرنا نہیں چاہیے، کسی بھی قسم کی یاد نہیں آنی چاہیے۔ جو حرم کو گئے ہوئے ہیں، جو مکہ مدینہ کو گئے ہوئے ہیں، ذرا یاد کر لیجئے، جو جاتے ہیں جانے سے پہلے سوچتے ہیں کاروبار چھوڑ کر جانا ہے، گھروں کو چھوڑ کر جانا ہے، اپنی سب چیز کو قربان کر کے جانا ہے، وہاں پر جاتے ہیں تو کوئی یاد نہیں کرتا، اپنے گھر کو بھول جاتا ہے، تجارت کو بھول جاتا ہے، ہر چیز کو بھول کر اللہ کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، محفوظ بنا، محفوظ اتنا بنا کہ کوئی یہاں پر کسی کو خطرہ لائق نہ ہو، کوئی بھی آ جاتا، کوئی انسان امن ہو کر وہاں پر عبادت کرتا۔ یہاں تک بتایا گیا باپ کو اگر کسی نے قتل کر دیا، وہ قاتل تمہارے سامنے مکہ کے اندر موجود ہے، تب بھی آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ باپ کا جانی دشمن، باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے، آپ اسے کچھ بول نہیں سکتے، ہتھیار اٹھا نہیں سکتے۔ اتنا امن والا، اتنا محفوظ شہر بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر کیا دعا فرمائی؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا۔ کہا اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اے اللہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری نافرمانی کرتا ہے اے اللہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ پھر دعا فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو ایسی جگہ پر لا کر بسایا ہے، تیرے ایسے گھر کے پاس بسایا ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے، ایسی وادی غیر ذی زرع میں میں نے اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو تیرے کہنے پر میں نے بسایا ہے۔ سامعین وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، واقعے کی طرف نہ جاؤں گا، اتنا کہوں گا اللہ کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو لا کر وادی غیر ذی زرع میں بساتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ حاجرہ پوچھتی ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا، بہت دور جاتے ہیں، یقین ہو جاتا ہے کہ حاجرہ نہیں دیکھ رہی، وہاں پر پلٹ کر اللہ سے دعا فرماتے ہیں اے اللہ تیرے کہنے پر میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے لختے جگر کو چھوڑ دیا، وہ بچہ جس کے لیے میں نے کئی سال دعا مانگے اور وہ بچہ جس کے ملنے پر میں بہت خوش ہوا، ایسے بچے کو تو لا کر چھوڑنے کا حکم دیا، میں چھوڑ دیا ہوں، مجھے بچے کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے جس بات کی فکر کی وہ ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ دعا کیا تھی؟ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہم اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے بچے کو کہیں چھوڑ کر آتے ہیں، دور چھوڑ کر آتے ہیں، تو فکر کیا ہوتی ہے؟ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں سوئیں گے، گھر کیا ہے وغیرہ کیا ہے، پورا انتظام کر دیں گے۔ ابراہیم نے نہ کھانے کا انتظام کیا، نہ رہنے کا انتظام
इंतजाम किया, न सोने का इंतजाम किया, अल्लाह से भी दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह मेरे बीवी बच्चे को खाना दे। दुआ क्या कर रहे हैं? रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अल्लाह मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर रहा हूँ, मुझसे अलग कर रहा हूँ, लियुकीमुस्सलाह, मेरा बच्चा नमाज़ी बन जाए। अल्लाहु अकबर। दुआ है, तड़प है इब्राहिम के अंदर, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अल्लाह मेरा बच्चा नमाज़ी बन जाए, इसलिए मैं यहाँ पर बसा रहा हूँ। फिर क्या दुआ फरमाते हैं? रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफइदतम मिनन नास, दुआ करते हैं ऐ अल्लाह मैंने शहर बसा दिया है, मैंने छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर लोग आबाद हो जाए, लोगों के दिलों में इसकी तड़प हो जाए। अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, फजअल अफइदतम मिनन नास। याद रख लीजिए, आज कौन ऐसा मोमिन बंदा है जो हरम को जाने की दुआ ना करता हो? कौन ऐसा मुसलमान है जो किबला, हमारे किबले को देखना ना चाहता हो? कौन ऐसा बंदा है जो काबे का दीदार ना करना चाहता हो? हर कोई तड़पता है। अल्लाह ने इब्राहिम से फरमाया, जब उन्होंने काबे की तामीर कर दी, इब्राहिम लोगों को बुलाओ, काबे की जियारत के लिए बुलाओ, हज के लिए बुलाओ। इब्राहिम ने कहा कहाँ बुलाऊं, सुनने वाला कौन है, कौन सुनेगा मेरी बात को? अल्लाह ने कहा तुम कहो, ऐलान करो, पहुंचाना मेरा काम है। तो कहा, इब्राहिम ने ऐलान किया, जो जो लोग क़यामत की सुबह तक हज करने वाले हैं, अल्लाह के घर का दीदार करने वाले हैं, अल्लाह हर किसी के दिल में वो आवाज़ पहुंचाया। सबने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सबने ऐलान फरमाया। तो सामीन ये दुआ इब्राहिम ने फरमाई, फजअल अफइदतम मिनन नास, मौला लोगों के अंदर ये दर्द पैदा फरमा, ये तड़प पैदा फरमा, वो काबे को जाए, काबे को आए, ये तड़प पैदा फरमा। फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। ऐ अल्लाह उनके फलों में रिज़्क़ अता फरमा, फलों में बरकत अता फरमा, ताकि वो शुक्रगुजार बंदे बन जाए। सामीन याद रखना, जो गए हुए हैं हरमैन को, वो जानते हैं कि अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है। आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर ना कोई फल उगता है, ना कोई तरकारी बिकती है, वहाँ पर न किसी किस्म की आपको खेती मिलती है, न कोई किस्म का आपको दरख्त मिलेगा। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस वक्त की दुआ है, हर फल आपको मिलेगा, बगैर सीजन के फल भी आपको मिल जाएगा, सबसे ताज़ा फल आपको मिलेगा, फर्स्ट क्वालिटी का फल आपको मिलेगा, सबसे बेहतरीन ग़िज़ा वहाँ आपको मिलेगी। आपकी तरकारी यहाँ बंद हो जाएगी, वहाँ बंद नहीं होगी। ये इब्राहिम की दुआओं का असर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा था जो उन्होंने अल्लाह से मांगी थी। काबे के लिए, शहर मक्का के लिए इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ मांगी, एक एक दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई, एक एक दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमीना, इब्राहिम की दुआ का असर अल्लाह फरमाता है, अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमीना, क्या मैंने हरम को तुम्हारे लिए अमन की जगह नहीं बनाई? अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमीना व युतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम, अरे याद रखना, इसके अलावा जिस शहर पे आप जाएंगे, लोग वहाँ पर तुम्हारे काफिलों को लूट लेंगे, तुम्हारी जान का डर है, तुम्हारे माल का डर है, तुम्हारे काफिलों का डर है। लेकिन हरम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, अमन के साथ आप जा सकते हैं, इत्मीनान के साथ आप जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। अल्लाह बताता है, क्या मैंने इसे अमन की जगह न बनाया? क्या मैंने इसे तुम्हें बेखौफ होकर, निडर होकर अल्लाह की इबादत करने की जगह न बनाया? ये अल्लाह ताला पूछता है, एहसान के तौर पर पूछता है, ये अल्लाह ने ऐसी जगह बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस घर को अपने बंदों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जगह बना दी कि जो लोग आए इत्मीनान के साथ अल्लाह की इबादत करें। और याद रख लीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बच्चे को छोड़कर आ गए तो बार बार जाते थे, आते थे, कभी मुलाकात होती, कभी मुलाकात नहीं होती थी, एक दो बार मुलाकात नहीं हुई, आखिरी बार जाते ही तो इब्राहिम से मुलाकात हो जाती इस्माइल अलैहिस्सलाम से। वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं उसका एक घर यहाँ पर तामीर करूँ, उसका एक घर यहाँ पर तामीर करूँ। बेटे ने कहा, आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो कर जाइए, मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? कहा, बात ये नहीं है, बात ये है कि अल्लाह ने मुझे ये भी बताया है कि तुम मेरा साथ दोगे, तुम काबे की तामीर में मेरा साथ दोगे। बेटा मुतीअ फरमाबरदार है, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया वो खिदमत नहीं करेगा, तैयार हो जाता है। बाप बेटे दोनों मिलते ही काबे की तामीर शुरू हो जाती है। जो काबा को गए हुए हैं उनको मालूम होता है, मस्जिद हरम के एक राइट साइड में आपको एक पत्थर पहाड़ मिलेगा, पहाड़ का पत्थर का पहाड़ है जिसे जबल काबा कहते हैं। उसी पत्थर से काबे की दीवारों के लिए पत्थरों को चीर कर लाकर काबा बनाया गया। बहुत दूर है, आप देखेंगे, वहां से लाकर काबा बनाया गया। जब काबे की तामीर हो रही थी, काबे की दीवारें बनाई जा रही थी, बाप बेटे की जबान से एक दुआ निकल रही थी, बाप और बेटे की जबान से एक दुआ निकल रही थी। और बाप और बेटे का ये काबे को बनाना, अल्लाह के घर को बनाना अल्लाह को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया।
کعبے کی دیوار جب اونچی ہو جاتی تو اونچائی پر چڑھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کا استعمال کیا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. ابراہیم وہاں پر کھڑے ہوتے ہی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا لا کر پتھر دے رہا ہے, ابراہیم دیوار بن رہا ہے اور ان کی دیوار سے, ان کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے اللہ ہم تعمیر کر رہے ہیں, تیرا گھر بنا رہے ہیں, تیرے حکم سے بنا رہے ہیں, اخلاص کے ساتھ بنا رہے ہیں. اے اللہ تو اس کام کو ہم سے قبول فرما, تو اس کام کو ہم سے قبول فرما, ہم سے راضی ہو جا. اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, دکھاوا نہیں ہے, دکھاوا ریاکاری نہیں ہے. اے اللہ بس یہ چاہتے ہیں تو قبول فرما لے. یہاں پر بن ورود رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, یا خلیل الرحمن انت ترفع قواعد بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يقبل منک. اے اللہ کے دوست, تم اللہ کے دوست ہو, اللہ کے حکم پر اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور تمہارے دل میں یہ بات لگی ہوئی ہے کہ اللہ تمہارے عمل کو قبول نہ کرے گا. اس وجہ سے تم اللہ سے ہر بار یہ دعا کرتے ہو, اے اللہ اس کام سے تو راضی ہو جا, اس کام سے تو راضی ہو جا. یہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. تو سامعین, جب بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی نیکی کی توفیق دے, کوئی نیک کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے تو شان نہ کریں, وہاں پر آپ ویڈیوگرافی نہ کریں, فوٹو لے کر سب جگہ شیئر نہ کریں کہ میں نے اتنا دیا ہے, میں نے اتنا دیا ہے, میں نے ان کو دیا ہے, میں نے وہاں دیا ہے, میں نے یہاں دیا ہے, جو آج کل کے لوگ کرتے ہیں. ابراہیم نے جو کام کیا وہ کام کیجئے. اللہ آپ سے اس گھر کی تعمیر کا کام لے رہا ہے, مسجد آپ سے بنوا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کنویں آپ سے کھدوا رہا ہے. جو بھی نیک کام اللہ کی راہ کا اللہ آپ سے لے رہا ہے وہ کیا دعا کرنی چاہیے, اے اللہ جو کام تم مجھ سے لے رہا ہے کسی اور سے بھی لے سکتا تھا, کسی اور کو بھی اس گھر کو بنانے کے لیے چن سکتا تھا, مجھے چنا. اے اللہ مجھے شکر ادا فرما, اے اللہ اس کام سے تو راضی ہو جا, اے اللہ میرے اس کام سے تو قابل راضی ہو جا. یہ دعا ہونی چاہیے جو ابراہیم نے دعا فرمائی تھی. آج ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو سب جگہ واویلا مچاتے ہیں, چرچا کرتے ہیں, میں نے مسجد بنائی ہے, میں نے فلاں بنایا ہے, میں نے فلاں بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے, اللہ کے حکم سے بنا رہے, کعبۃ اللہ اللہ کا گھر بنا رہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ تو اس کام سے راضی ہو جا. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. مفسرین بتاتے ہیں جب بھی آپ کوئی نیک کام کرے, جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق دے تو وہاں پر ریاکاری بالکل نہ ہو, بلکہ یہ دعا اللہ سے ہو, اے اللہ اس کام سے تو راضی ہو جا, مجھے اس کام سے تو راضی ہو جا. میں نے 100 دیے, میں نے 200 دیے, اس کام سے تو راضی ہو جا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ راضی ہو جائے, ہمارا بیڑا پار ہے. اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کروڑوں کی بھی مسجد بن دیں گے, اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں دے گا. 10 روپے بھی دیں گے, اللہ کی رضا کے لیے دیں گے, اللہ راضی ہو جائے گا. یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. اور یاد رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو جو بات بنائی ہے, جو میں نے خطبے کے شروع میں جو آیتیں پڑھی, اللہ بتاتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یاد رکھو دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ مکہ میں تھا, وہ مکہ میں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ مکہ کے اندر جو گھر بنایا گیا کیسا تھا, مبارک وہدی للعالمین. وہ برکت گھر تھا اور ساری جہانوں کے لیے مرکز کا ذریعہ تھا, سارے جہاں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا. وہ مرکز تھا, وہ محبت وحی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کے بارے میں فرمایا برکتوں کی وہ جگہ ہے, وہ ہدایت کی جگہ ہے. ہدایت آپ کو وہاں نصیب ہو جائے گی, ہدایت وہاں آپ کو مل جائے گی. تو مرکز ہدایت ہے اور مرکز ہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ نے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ, ہدایت کا مرکز کعبے کو بیان فرمایا. پھر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں, دیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات, واضح نشانیاں ہیں. وہ زمزم آپ دیکھ لیجئے, دنیا ریسرچ کر رہی ہے, تھک چکی ہے, کہاں سے اللہ دے رہا ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. مقام ابراہیم اللہ خود فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانی, اللہ کی نشانی ہے. کبھی آپ پتھر پر کھڑے ہو جائیں, 100 سال کھڑے ہو جائیں, پتھر پر آپ کا نشان نہیں پڑے گا, پتھر کے اندر ہمارا نشان نہیں پڑے گا. ابراہیم کعبے کی تعمیر کرنے کے لیے جس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں, پتھر پر ابراہیم کے پیروں کے نشان پڑ گئے. پتھر پر اللہ نے ابراہیم کے پیروں کے نشان چھوڑے, اور نشان کا وہ جو پتھر ہے آج بھی کعبے کے اندر رکھا ہوا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کی سفارش کی اور میری 3 سفارشوں کو اللہ وحی کی شکل میں اتار دیا. میں نے کہا اللہ پردہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی سے, اللہ پردے کی آیتیں اتار دیا. میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا اے محبوب یاد رکھنا یہ مقام ابراہیم ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اگر ہم کو نماز پڑھنی ہے تو اس جگہ پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ آیت نازل فرماتا ہے, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے, کہا کہ مثابۃ للناس, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو تم اپنا مصلی بناؤ. کہا طواف ہو جائے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا, تمہارا وہاں پر طواف مکمل ہو جائے گا. مقام ابراہیم کو ہمارے لیے جائے نماز بنا دیا. اللہ نے فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا, ومن دخلہ کان آمنا, جو اللہ کے شہر میں داخل ہو جائے گا وہ مامون ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. اب اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا, اسے کوئی تنگ نہ کرے گا, اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا. ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. لوگوں کے لیے حق اگر کچھ رکھتا ہے کعبے کا, وہ کعبے کا حق یہ ہے وہ اس گھر کا طواف کرے, وہ اس گھر کا حج کرے. من استطاع الیہ سبیلا, جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو, استطاعت رکھتا ہو, وہ وہاں پر جائے. من استطاع الیہ سبیلا. ومن کفر, اور یاد رکھنا طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہے, مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کو نہیں جا رہے, تو اللہ بتاتا ہے ومن کفر, جو انکار کرتا ہے, فإن اللہ غنی عن العالمین, تم سارے کے سارے حج نہ کرو اللہ کا بگڑنے والا نہیں, سارے کے سارے حج نہ کرو اللہ کا کچھ بال بھی کا ہونے والا نہیں. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے, تمہاری عبادتوں سے بے نیاز ہے. تم کریں گے تم کو ثواب ملے گا, تم کریں گے تم کو اجر ملے گا. اللہ کا کچھ جاننے والا نہیں ہے, اللہ غنی ہے, اللہ بے نیاز ہے. تو اللہ بتاتا ہے اللہ نے تم کو دیا ہے, طاقت دیا ہے, استطاعت دیا ہے, تو اللہ کے گھر کا حج کرو. یہ کعبے کا حق تم پر لوگوں پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے تعلق سے بیان فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو حرمت والا بنایا اور فرمایا لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنایا. اور یاد رکھ لیجئے لوگوں کے لیے قیام کی جگہ جو بات بتائی ہے, عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر القرآن کے اندر ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا. وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا لوگوں کے لیے یہ کعبہ امن کا ذریعہ ہے, لوگوں کے لیے یہ کعبہ امن کا ذریعہ ہے, اور یہ سمجھ لیجیے ان کی بقا کا ذریعہ ہے. دنیا اس وقت تک باقی ہے جب تک کعبہ باقی ہے, جب تک کعبہ باقی ہے دنیا باقی ہے. جب کعبہ ختم تو دنیا ختم ہو جائے گی, کعبہ ختم تو دنیا ختم ہو جائے گی. جس دن اللہ دنیا کو ختم کرنا چاہے گا سب سے پہلے اللہ کعبہ کو اٹھا لے گا, کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اٹھا لے گا. تو فرمایا گیا دنیا کے اندر جب تک کعبہ ہے دنیا باقی ہے, کعبہ ختم تو دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے تعلق سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کعبہ کے تعلق سے ایک آدمی ہو جائے گا, اس کی ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبشہ کا ہو جائے گا, ذو السویقتین, جو 2 چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا, کمزور آدمی ہوگا, اتنا کمزور ہوگا کہ اس کے پیر بہت کمزور ہوں گے, 2 پنڈلیاں اور کراس پیر رکھ کر چلنے والا, حبشہ کا گڈا کالا کلوٹا ایسا آدمی آئے گا اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ گرا دے گا. اللہ کے نبی جب حدیث بیان کر رہے تھے لوگوں کو فرمایا مجھے اللہ وہ منظر دکھا رہا ہے, مجھے اللہ وہ منظر دکھا رہا, میں دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ کو توڑا جا رہا ہے, کعبے کی اینٹ سے اینٹ گرائی جا رہی ہے. ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں فرمایا اس سے پہلے ایک لشکر آئے گا جو کعبے کو گرانے کے لیے اللہ تعالیٰ دھسا دے گا, وہاں پر وہ ختم ہو جائیں گے, لیکن بعد میں آئے گا وہاں پر یہ آ کر کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یہاں پر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوگا, یہ اس وقت ہوگا جب دنیا کے اندر کوئی اللہ اللہ بولنے والا نہیں ہوگا, جب قرب قیامت کا عالم ہوگا, مسلمان ختم ہو جائیں گے, تب چل کر کے کعبے کے ساتھ ہوگا. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کعبے کو گرا دے. لیکن ہاں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے ہو کر رہے گی, ہمارا ایمان ہے اس پر, کعبے کو گرا دیا جائے گا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب تک کعبہ ہے دنیا باقی ہے, جب تک کعبہ ہے دنیا باقی ہے. جب کعبہ ختم ہو جائے گا اللہ دنیا کو بھی نہیں رکھے گا, دنیا کو بھی اللہ ختم کر دے گا. یہ کعبے کی عظمت ہے, یہ کعبے کی عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اور سامعین یاد رکھ لینا
حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم لوگ کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے پر نیکیاں لکھ دیتا ہے. میں نے ارادہ کیا اس مسجد کے لیے میں 100 روپے دے دوں گا, ایلیویشن کا کام چل رہا ہے, میں آپ سے کہوں گا دیجیے اللہ کے نام اس مسجد کے لیے, الحمدللہ آپ کا ایک ایک دیا ہوا روپیہ بھی اللہ کے پاس بہت بڑا اجر کا حامل ہو جائے گا. بہت خرچہ لگ رہا ہے, الحمدللہ اس کے کام کرنے والے کرتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں منبر رسول پر کھڑے ہو کر اس مسجد کے لیے جتنا آپ دے سکتے ہیں دیجیے, اللہ ضرور آپ کو اس کا بدلہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کے اندر جو بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے دے دے گا, لیکن حرم کے اندر اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کے ارادے پر بھی پکڑے گا, اس کے گناہ کے ارادے پر بھی پکڑے گا. یہ بہت خفیف بات ہے. آپ کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا, وہ گناہ کروں گا, یہ کام کروں گا, وہ کام کروں گا, آپ نے صرف ارادہ کیا, اللہ گناہ نہیں لکھے گا. جب تک آپ گناہ کا کام نہیں کرتے اللہ گناہ نہیں لکھے گا. لیکن حرم کے اندر, مسجد حرام کے اندر آپ وہاں پر گناہ کا ارادہ بھی کرتے ہیں, دل میں سوچتے ہیں ایسا کریں گے ویسے کریں گے, تو آپ کے گناہ کرنے پر, ارادہ کرنے پر اللہ بتاتا ہے ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه بالواد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. جو وہاں پر صرف برائی کا ارادہ بھی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا, دردناک عذاب دے گا. وہ وہاں کا عالم ہوگا. سامعین جو گئے ہوئے ہیں, جو طواف کرتے ہیں, الحمدللہ بہت سے لوگ اگر ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں, آدھی مسجد کے اندر لوگ ہاتھ اٹھائیں گے, انہوں نے کعبے کو دیکھا ہے, انہوں نے عمرہ کیا ہے, حج کیا, آدھی مسجد اٹھا دیں گے. لیکن یاد رکھنا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, طواف کرتے ہوئے مرد عورت دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں, وہاں پر ایک ساتھ ہوتے ہیں. میں نے اپنے استاد سے ایک بات بتائی تھی, وہاں پر جو لوگ آتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور وہاں پر حرم کے اندر طواف کرتا کرتا مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے, عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے, جو بھی دل میں بات ہوتی ہے. یہ بات میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں, کعبے کا طواف کر رہے ہیں اپنی اونٹی کے پیچھے, فضل بن عباس کو بٹھائے ہوئے ہیں, طواف کر رہے ہوتے ہیں. فضل بن عباس وہاں پر ایک عورت کو دیکھتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سامنے والی عورت کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے نہ عورت سے کچھ کہا نہ فضل بن عباس سے کچھ کہا, ان کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا, وہاں دیکھ رہے تھے ادھر موڑ دیا, کہا یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھنے والا, آپ کا رشتہ دار, آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جب دوسری عورت کو دیکھ سکتا ہے تو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے, ہم لوگ نہیں دیکھیں گے. وہاں پر نظر پڑے گی, اللہ بتاتا ہے اگر تم نظر بھی اٹھا کر دیکھیں گے وہاں گناہ ہے, نظر اٹھا کر بھی دیکھیں گے وہاں گناہ ہوتا ہے, یہ گناہ. اور میں نے دیکھا ہے اپنی نظروں کے سامنے, وہاں پر طواف کرتے کرتے لوگ یہ بات کرتے ہیں, اللہ کے گھر کے سامنے جاتے ہیں, جو دل میں خباثت ہوتی ہے کعبے کے سامنے, حرم کے سامنے, مطاف کرتے کرتے ان کے دلوں کا زہر وہاں باہر نکلتا ہے. نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, کیسے کیسے الفاظ نکلتے ہیں. جانے والا ہر حاجی یہ بات یاد کر کے جائے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. آپ آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں وہاں گناہ لکھا جائے گا. کیسا گناہ؟ من عذاب علیم, دردناک گناہ ہے. اللہ یہاں پر عذاب علیم بتاتا ہے. کبیرہ گناہوں کے بارے میں قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے, یہاں پر یہ لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے, مطلب یہ ہے بڑا گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے. کعبے کے سامنے ہو, اللہ کے گھر کے سامنے ہو, طواف کر رہے ہو, اور وہاں پر تمہاری کوئی نظر اور دیکھے, وہاں پر دیکھے, اسے دیکھے, اسے دیکھے, کوئی بھی بات دل میں پیدا ہو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ نہیں بخشے گا. یہی وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت سی باتیں بتائی. حرم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی, میرا وقت ختم ہو رہا ہے, ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا ان هذا البلد حرمه الله الى يوم القيامه, حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت پیدا کیا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والی جگہ بنا دیا, حرمت والی جگہ بنا دیا. فهو حرام بحرمت اللہ الى يوم القیامہ, اللہ کی حرمت کے ساتھ یہ قیامت تک حرمت والا شہر ہے, معزت محترم شہر ہے. پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالَ فِيهِ لِأَحَدٍ وَلَمْ يَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. کہا یہ کسی کے لیے قتل کی اجازت نہیں دی گئی سوائے میرے, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر قتل کی اجازت دیا. پھر بھی
फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वहुव हरामुन बिहुरमतिल्लाहि इला यौमिल क़ियामह, इसके बाद भी क़यामत तक के शहर हुर्मत वाला है, क़यामत तक के शहर हुर्मत वाला है। ला युअददु शौकहु, यहाँ पर अगर कांटा भी चुभता है तो कांटे के झाड़ को आपको काटने का हुक्म नहीं है। वला तक़सीरु सैदहु, और यहाँ पर कोई शिकारी परिंदा जानवर मिल जाए तो उसे आप शिकार नहीं कर सकते और ना ही उसे हका कर ले जाएंगे, हरम के बाहर चला जाएगा वहां पर उसका शिकार करेंगे, ये भी आपको जायज नहीं है। वला यल्तिफि लुक़तन इल्ला मन अर्रफ़हा, कहा अगर वहां पर कोई आपको चीज मिल जाती है तो आपको उठाना जायज नहीं है। आपको उठाना जायज नहीं, 100 रुपए मिलते हैं, 200 रुपए वहां पर रियाल मिलते होंगे, वो भी उठाना जायज नहीं है। इल्ला मन अर्रफ़हा, मगर वो आदमी जो जाकर उसे दे देगा। है आपको ऐसा कि आपको 10 रुपए मिलते हैं और ले जाकर आप उसको ढूंढ कर दे देंगे? नहीं ढूंढ सकते आप, किसके पैसे ही नहीं दे सकते, तो कहा उठाएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं। इल्ला मन अर्रफ़हा, मगर वहां पर एक कमेटी होती है जो आपकी अनजान चीजों को पहुंचा देती है, वहां पर पहुंचाने की नीयत से आप उठाएंगे तो उठा सकते हैं। वहां पर 100 रुपये नहीं 1000 रुपये भी गिर जाएं आपको उठाने की इजाजत नहीं है, उठाने की इजाजत नहीं। ये काबा है, ये हरम है, और वहां पर गिरी हो जाए कोई बात नहीं, तुमको उठाने का हक नहीं है, उठाओ तो पहुंचाओ उस आदमी को जिसकी वो चीज है। फिर फरमाया इल्लल इज़्क़र, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ऐ अल्लाह के नबी, इज़्क़र एक घास है जिसके वजह से सुनार लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी घरों की छतों पर उस घास को हम डालते हैं, उस एक घाट को काटने की इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्लल इज़्क़र, हाँ वो घास काटी जा सकती है, इस्तेमाल की जा सकती है, वरना काबे के अंदर न किसी झाड़ काटा जाएगा न वहाँ पर कोई और चीज की जाए। ये हदीस आपने सुनी, कूफा का एक आदमी था जिसने हदीस सुनी, वो हदीस सुनकर कहता है एक आदमी से शेख से, ऐ शेख मुझे एक बात बताओ, हम वहां पर काबे में हो, मच्छर आ जाएगा तो मच्छर को मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मच्छर आएगा तो मच्छर मारेंगे कि नहीं मारेंगे? और एक आदमी और सवाल किया, कहा मच्छर का खून हमारे काबे के इसके कपड़े पर पड़ जाएगा, मताफ के कपड़ों पर पड़ जाएगा, क्या नमाज जायज हो जाएगी? उन्होंने एक बात अच्छी कही, कौन पूछ रहा है? कहा कूफा का आदमी। कहा अरे तुमने तो अल्लाह के नबी के नवासों को मार दिया और तुम ये पूछ रहे हो मच्छर को मारना जायज है? अरे तुम लोगों ने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया, वो पूछ नहीं रहे हो, ये पूछ रहे हो। तुम लोग कैसे आदमी हो? तो सामीन पूछने वाले वहां बहुत से पूछेंगे, शुकूक बहुत पैदा करेंगे, जो भी जा रहे हैं बहुत से सवालात करेंगे। याद रख लीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई, कहा लोगों में हज को जा रहा हूँ, मेरे साथ हज को आ जाओ, जो आ रहे हैं और आ जाओ। जो हज को आ गए अल्लाह के नबी ने उनसे कहा मुझसे हज सीख लो, मुझसे हज के अरकान सीख लो मुझसे जो सीखना है। हो सकता है मैं दोबारा हज ना करूं, हो सकता है मैं दोबारा हज ना करूं। अल्लाह के नबी ने जिंदगी में एक हज किया, दोबारा हज ना किया और बता दिया जिनको सीखना है वो सीख ले। अल्लाह के नबी ने जैसे हज किया वैसे हज करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा, वरना आपका इतना लाखों का पैसा और इतनी बड़ी कुर्बानी बेकार हो जाएगी, रायगा हो जाएगी। अल्लाह को जरूरत नहीं है ऐसे हज की जो हज अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुवाफिक ना हो, नबी के तरीके के मुताबिक ना हो। अल्लाह को ऐसे हज की जरूरत नहीं है। और जहां आप जा रहे हैं काबतुल्लाह, जहां हम जाने की तड़प रखते हैं, वहां की एक बात बताकर बात खत्म करता हूं। जहां पर हम जाएंगे वहां पर एक नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा सलातुन फिल मस्जिदिल हराम अफजलु मिन 100,000 सलातिन फीमा सिवा। वहां पर एक नमाज भी पढ़ेंगे 1 लाख नमाजों के बराबर है। अल्लाहु अकबर, 1 लाख नमाजों के सवाब के बराबर है एक नमाज आप वहां पर पढ़ेंगे। और मैंने वहां पर देखा था मस्जिद के करीब मस्जिद होती है, मान के चलिए कि आधा किलोमीटर भी नहीं होता है। जो लोग ट्रैवल से जाते हैं उनकी हालत बताता हूँ, करीब में होती है, अज़ान का वक्त होता है तो बात तौहीद परस्त जो दिल में होते हैं, किलोमीटर होगी तो चल कर जाएंगे, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है, वहाँ नमाज पढ़ेंगे। और बाद लोग होते हैं अज़ान होती है तो नहीं हम यहाँ नमाज पढ़ लेंगे, वही नमाज पढ़ लेते, वहीं पर नमाज पढ़ लेते, वहीं पर नमाज पढ़ लेती। 2-2 दिन 3-3 दिन गुजर जाते हैं, वो लोग नमाज के लिए नहीं आते, वो लोग हरम के पास नहीं आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, करीब में नमाज पढ़ लेते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, उनके सामने खाने के दस्तरखान पर पानी होता है, बिस्लरी मिनरल वाटर होता है और जमजम का पानी भी होता है। हज के हुज्जाज लेकर आते हैं, फरमाते हैं मुझे जमजम नहीं चाहिए, मुझे बिस्लरी वाटर दो, मुझे ये पीना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, कैसे लोग हैं, कैसे लोग। अल्लाह के नबी ने एक बात बताई थी, मैं आपको बताता हूँ, जमजम का पानी वही पीता है जो इंसान खालिस मोमिन होता है। खालिस मोमिन हर कोई नहीं पी सकता, वो ना मीठा होता है, ना कड़वा होता है, ना खारा होता है, ना अलग होता है, अलग ही टेस्ट उसका होता है। इस वजह से जो आदमी को मिनरल पानी पीने का टेस्ट लग जाता है ना, वो जमजम का पानी नहीं पीता है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, जमजम पैक हो जाता है, सामान पैक हो जाता है, कोई चीज उठाकर डालने के लिए कहते हैं तो हुज्जाज इकराम जमजम छोड़ देते हैं, कपड़े लेकर आ जाते हैं। अल्लाह
زمزم چھوڑ دیتی ہیں، کپڑے لے کر آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو کپڑے کی فکر ہے، زمزم کی فکر نہیں ہے۔ جہاں اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانی ہے، ان کو قدر نہیں ہے، ان کو قدر نہیں ہے، وہاں پر ایسے لوگ بھی جاتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے سیکھ کر جاؤ، جانے سے پہلے حج کے ارکان سیکھ کر جاؤ، عمل کرنا ہے تو نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے سیکھ کر جاؤ۔ بہت سے ایسے لوگ جاتے ہیں، اسی وجہ سے جب بھی جائے اللہ سے دعا کرے اللہ حج کرے تو حج مبرور بنا، حج کرے تو حج مبرور بنا، ایسا حج کرنے کے اللہ تو توفیق دے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، سامعین دل سے ہونا چاہیے، ایمان دل سے ہونا چاہیے۔ وہاں کی جو جگہ ہوتی ہیں، اسلاف ایسے بھی تھے کعبے کے اندر پہنچتے تھے تو اپنے جوتے چپل نکال دیتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں صحابہ کرام کے انبیاء کے قدم پڑے چپل نہیں پہنتے تھے، ایسے لوگ بھی جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ ہوتے ہیں جہاں پر حرام مسجد حرام کو جانا پسند نہیں کرتے، دور ہی وہیں رہنا پسند کر دیتے ہیں۔ طواف کرنا تو دور کی بات، طواف پہلے آسان تھا اب مشکل ہے۔ مجھے ایک حاجی بتا رہا تھا، دیکھ لیجئے مزے کی بات ہے، حرم کے اندر طواف کرنے کے لیے اسی انسان کو چھوڑا جاتا ہے جو احرام کے کپڑے پہن کر جاتا ہے۔ انہوں نے احرام کرنا تھا، طواف کرنا تھا، عمرہ کرنا تھا تو جائیے، عمرہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اوپر سے طواف لگائیے۔ اور وہاں پر بتایا گیا وہاں پر لوگ مطاف کے اندر طواف کرنے کے لیے احرام کے کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسجد والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں اوپر سے طواف کرنا بڑا مشکل ہے، چلو احرام کے کپڑے پہن لیتے ہیں، مطاف کے اندر سے جا کر طواف کریں گے تو آسان سے ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایسا ہے، تو جہاں پر دیکھ لیجئے اگر کچھ کرنا تڑپ ہے تو ہر جگہ کر لیں گے، ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، لیکن جن لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا ہے، کہیں پر بھی جائیں گے، اللہ کے گھر کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے، دل سے دعا نہیں نکلے گی، یاد رکھنا، دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر بھی بیٹھ جائیں گے، جنہوں نے کبھی کعبے کو دیکھا ہوگا، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو ان کو لگے گا میں اللہ کی نظر، اللہ کے گھر کو میں دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے میں کعبے کو دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے میں اللہ کے گھر میں اس کے گھر کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ دعا، یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ سامعین اپنی باتیں ختم کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں سے ہی اپیل کرتا ہوں، کعبہ اللہ کا شہر ہے، کعبہ اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، کعبہ اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر سب سے بہترین شہر ہے۔ اس شہر کو جانا، وہاں پر آنا ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مسجدیں ہیں جہاں پر تم سفر کر سکتے ہو ثواب کی نیت سے، ان میں سے ایک مسجد حرام ہے جہاں پر جانا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ کعبہ اللہ کو پسند تھا، اللہ کے نبی کو پسند تھا، روئے زمین پر سب سے بہترین شہر یہ مکہ ہے۔ اس شہر مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 53 سالہ زندگی گزار دی۔ ایسے شہر مکہ کو جانے کی ہمیں تڑپ ہونی چاہیے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگارہ، اے بار الہ، ہم تمام کو بھی کعبۃ اللہ کو جانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو بھی تیرا گھر دیکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ وہ قبلہ جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ وہ قبلہ ہم تمام کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دیکھے نہیں ہیں ان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دیکھ چکے ہیں ان کو بار بار تیرا گھر کا دیدار نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام پر رحم فرما، ہم تمام پر کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو بھی مستطیع ہے اللہ اسے تیرا گھر کا حج کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو مستطیع نہیں ہے اے اللہ اسے توفیق دے کہ تیرے گھر کا حج کر سکے۔ اے اللہ ہم تمام پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو اس سال حج کے لیے جا رہے مولا ان تمام کے حج کو حج مبرور بنا۔ اے اللہ ان تمام کو ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً بیت المقدس، اے اللہ خصوصاً فلسطین جو جہاں دشمنوں کی یہودیوں کے نرغے میں ہے اے اللہ وہاں کی تو حفاظت فرما، وہاں کے ہر مسلمان کی تو حفاظت فرما، وہاں کے ہر بچے کی اے اللہ ہر عورت کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری دنیا سے دعائیں مانگی جا رہی مولا، ہم بھی دعا مانگتے ہیں مولا وہاں امن نصیب عطا فرما۔ اے اللہ وہاں امن نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام پر کرم کا رحم کا معاملہ فرما مولا، جب تک دنیا کے اندر رکھنا، نمازی بنا کر رکھنا، روزے دار بنا کر رکھنا مولا، تیری راہ میں خیرات کرنے والا بنا کر رکھنا مولا، دنیا سے اٹھا لینا، ایمان کی حالت میں اٹھا لینا، اے اللہ مسجد میں بلا کر اٹھا لینا، سجدے کی حالت میں بلا لینا مولا۔ موت ہر کسی کو آتی ہے، ایک دن موت ہمیں بھی آنے والی ہے مولا، جب موت ہم کو دینا زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا مولا، جب موت ہم کو دینا زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ ولنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔